اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، آج ہم پھر ایک ایسی آیت کے بارے میں قرآن کی بات کرنے جا رہے ہیں جس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں نے مل کر قرآن مجید کی 26 آیتوں پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ ان آیتوں سے دنیا میں آتنکواد اور نفرت اور گھرانا اور ہیٹریڈ پھیلتی ہے، اس لیے انہیں ہٹا دینا چاہیے۔ ان آیتوں میں سے ہی ایک آیت ہے جسے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 89 یعنی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 89 کو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیت کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ نفرت پھیلانے کی غرض سے بیچ سے کاٹ کر کے، دونوں طرف سے جیسے قینچی سے کاٹا جائے، اس آیت کو کاٹ کر کے نکال لیتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں دیکھو قرآن ایسا کہہ رہا ہے تو نفرت کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آیت بھی ایسے ہی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ اس 89 نمبر آیت سے پہلے والی آیت یعنی 88 نمبر آیت کو جیسے ہی ہم پڑھیں گے، آپ کے سامنے خود بخود ظاہر ہو جائے گا کہ یہ آیت اول تو بت پرستوں یا کافروں کے بارے میں نہیں ہے، نہ تو 88 نمبر آیت نہ 89 نمبر آیت بت پرستوں، کافروں، مشرکوں، مورتی پوجکوں کے بارے میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ آیت صرف اس زمانے کے لیے نہیں، اس دور میں ایک کچھ خاص واقعہ ہوا تھا، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آیت کو، دونوں ہی آیتوں کو پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دو آیتوں کو پڑھوں پھر سے ایک بار آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیے ایک کتاب میں نے اسی سلسلے میں لکھی ہے جس کا نام ہے 26 آیتیں اعتراض اور جواب۔ ان 26 آیتوں کو میں نے اس کتاب میں ڈسکس کیا ہے اور اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے میں اسی کتاب سے جو ٹرانسلیشن میں نے اس کتاب میں پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ دونوں آیتیں پیش کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیں گے، 88 اور 89 چیپٹر نمبر 4 کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو راستے پر لانا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ چھوڑ دیا ہے؟ جان لو کہ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے تم راستہ نہ پاؤ گے۔ اب دیکھیں یہ 88 نمبر آیت ہے، اس میں منافقوں کی بات ہو رہی۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ پاکھنڈی لوگ، ہپوکریٹس، یعنی وہ لوگ کہ جو زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتے، صرف دکھاوا کرتے ہیں، صرف پاکھنڈ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ آیت کس کے بارے میں 88 نمبر آیت؟ منافقوں کے بارے میں، کلیئرلی یہی لفظ بھی آیا ہے آیت میں۔ اب اگلی آیت پڑھ رہا ہوں 89، پھر آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وہ تو چاہتے ہیں، یعنی کون؟ وہی منافق لوگ، وہی پاکھنڈی لوگ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی اندر سے کافر ہو جاؤ، تاکہ تم ان کے برابر ہو جاؤ، جیسے وہ ہیں ویسے تم ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ اس لیے جب تک وہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ آ بسیں، تب تک تم انہیں دوست مت بنانا۔ یعنی وہی منافق اور پاکھنڈی لوگ ابھی مکے میں ہیں، جب تک وہ مکے سے مدینے نہ آ جائیں تب تک تم انہیں اپنا دوست نہ بنانا۔ اب یہ کیوں ہے، اس کی وجہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ پھر اگر وہ پیٹ پھیریں تو انہیں پکڑ لینا۔ تب اگر وہ پیٹ پھیریں نہ آئیں اور پھر اس کام کے لیے حاضر نہ ہو کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، تو پھر تم انہیں پکڑ لینا اور انہیں جہاں پانا قتل کر دینا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست و مددگار مت بنانا۔ اب دیکھیں یہاں پر آخری حصے میں آیت کے کہا جا رہا ہے کہ ان پاکھنڈیوں کو، ان منافقوں کو پکڑ لینا، گرفتار کر لینا، ان کو قتل کر دینا جہاں پانا ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک باتیں ہیں، لیکن آپ نے سمجھا بھی کہ یہاں پر ایسا کیوں کہا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو چیز ہے، جو واقعہ ہے، وہ کیا ہے؟ جواب اس کا تو ذرا سا میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شہر میں اعلان کیا کہ وہ اللہ کے میسنجر یعنی سندیش واہک ہیں، تو کچھ لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا۔ جن لوگوں نے قبول کیا وہ مسلمان کہلائے،
کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی، ضد کر کے نہیں قبول کیا، وہ کافر کہلائے۔ لیکن کچھ بیچ کے تھے کہ جو زبان سے کہنے لگے کہ ہاں ہم آپ کو اللہ کا نبی، پیغمبر یا میسنجر مانتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کافر ہی رہے۔ ٹھیک ہے، اب پتا کب چلا کہ یہ اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور؟ جب کچھ عرصے کے بعد، تقریباً 13 سال کے بعد، حضرت محمد کو جب بہت ستایا گیا، ان کے سچے ساتھیوں کو مکے میں بہت ستایا گیا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حضرت محمد اب آپ مکہ شہر چھوڑ دیجئے اور مدینے جا کر بس جائیے۔ تو وہ اور ان کے سچے ساتھی یہ جا کر کے مدینے میں بس گئے، مگر وہ جو پاکھنڈی لوگ تھے، جو ہپوکریٹ تھے، جو زبان سے کہہ رہے تھے مسلمان ہیں اور اندر سے مسلمان نہیں تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے، وہ نہیں آئے، وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں آئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمانوں سے تعلقات بنائے رہے۔ ہاں، اب جو لوگ یہاں آ گئے مدینے والے مسلمان، ان سے تعلقات، ریلیشن، کمیونیکیشن ہوتا رہا۔ اب کیا ہوتا تھا، وہ اکثر مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے، کمیونیکیٹ کرتے تھے خط وط کے ذریعے، اور ان سے ظاہر کرتے تھے ہم تو تمہارے بڑے قریبی ہیں، ہم تو تمہارے بڑے رازدار ہیں، اور مسلمانوں سے ان کے راز، ان کے سیکرٹ، ان کے بھید لے لیتے تھے، پھر وہ بھید، وہ راز، وہ سیکرٹس جا کر کے کافروں کو بتا دیتے تھے، کیونکہ ادھر سے ان سے بھی ان کی دوستی تھی۔ اور یہ بات قرآن میں کئی جگہ آئی ہے کہ یہ جو پاکھنڈی یا منافق لوگ ہیں، یہ ایک طرف مسلمانوں سے ملتے ہیں، اور جب ان سے ملتے ہیں یعنی کافروں سے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر یہ بیچ میں سے جاسوسی کا کام کر رہے تھے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی پرشٹھ بھومی یا سندربھ یا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پہلی آیت پتہ نہیں آپ نے غور سے سنی یا نہیں سنی، میں پھر سے آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں، منافقوں کے مسئلے میں دو گروہوں میں بٹ گئے، تم مسلمان بٹ گئے، یعنی مدینہ کے مسلمان بٹ گئے۔ کیسے بٹ گئے اس کو تو بھی جانیں، اور یہی کہ دو گروہوں میں بٹنا ہی یہ جو بتا رہا ہے کہ یہ ایک خاص موقع کی بات ہو رہی، اور وہ کیا تھا؟ جب ان منافقوں کی سچی خبر پہنچی مدینے، کچھ مسلمانوں نے جا کے پہنچایا کہ بھیا وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم سے یہ ڈھونگ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دوست ہیں، جبکہ وہ ہمارے راز لیتے ہیں اور جا کر کے کافروں کو بتا دیتے ہیں، ان سے بھی فیور یعنی پیسہ ویسا جو بھی ملتا وہ لیتے ہوں گے، لیکن یہ ڈھونگ کر رہے ہیں۔ تو اب ان مسلمانوں نے جب یہ بتایا جا کر کے باقی مسلمانوں کو مدینے میں، تو ان مسلمانوں میں جو مدینے میں موجود تھے ان میں دو گروپ ہو گئے۔ ایک نے کہا نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانتے، وہ بڑے وفا لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، ان میں سے فلاں فلاں تو ہمارا دوست ہے، یعنی ماننے کو تیار نہیں ہوئی مسلمان کہ دھوکہ بھی کر سکتے ہیں وہ منافق لوگ۔ لیکن کچھ مسلمان مان گئے کہ ہاں بھائی یہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ وہ جو منافقوں کو وفادار کہتا تھا، اچھا کہتا تھا، اور ایک گروپ وہ کہ جو منافقوں کو، پاکھنڈیوں کو بے وفا کہتا تھا، برا کہتا تھا۔ تو ایسے دو گروپ بٹ گئے، اور اس دو گروپ کا تذکرہ اور ذکر آیت نمبر 88 میں آیا ہے۔ یہ ساری آپ جب آیت پڑھ رہے ہیں تو پھر اپنے مطلب کی چیز کھینچے لے رہے ہیں، پھر دکھا رہے ہیں کہ اس سے نفرت پھیلتی ہے، اور وہ دو گروپ کون سے تھے پھر یہ بھی بتائیے۔ تو آپ کو جب پوری اسٹوری بتائیں گے تو آپ پھر یہ گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی یہ کہہ سکیں کہ یہ نفرت پھیلتی ہے یا آتنکواد پھیلتا ہے، یہ سب کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ تو اب میں آخری حصے پر آتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ وہ پاکھنڈی لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے راز اور سیکرٹس کو جا کر کے باہر بتا دیتے تھے، کافروں سے بتا دیتے تھے۔ تو اب یعنی جاسوسی کرتے تھے، جاسوسی کرتے تھے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جاسوسوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کر دو، جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، تو آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے۔ لیکن چلیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے اسلام کی بات کو الگ رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ چیک کیجئے، دنیا بھر میں آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی جاسوسی کی سزا کوئی ملک اپنے ہی سٹیزن کو، اپنے ہی باشندے کو کیا دیتا ہے؟ پتہ کیجئے گا،
مان لیجئے خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ایک ملک کا کوئی آدمی اپنے ملک کے ڈیفنس سیکرٹس کو جا کر کے دوسرے ملک دشمن ملک کے پاس جا کے بیچ کے آئے یا بیچ رہا ہو تو اس جاسوس کی سزا کیا ہوگی؟ جا کے چیک کیجئے گا واٹ از دی پینالٹی اور پنشمنٹ فار اسپیاناج، یعنی جاسوسی کی سزا یا اس کا جرمانہ کیا ہے۔ جا کر کے نیٹ پہ ڈال کے دیکھیے گا تو دیکھیے گا آپ کو کہ 21ویں صدی کے یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں، یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یہ جو ہیومن رائٹس کی اتنی بات کرتے ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جاسوس کی سزا یا تو عمر قید ہے یا پھانسی یا موت کی سزا جسے ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی پھانسی بھی کہہ رہے ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں موت کی سزا۔ تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو یہ پاکنڈی جاسوسی کرتے ہیں اگر اب بھی نہ مانیں گے تو ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کر دو۔ تو کل بھی جاسوس کی سزا اسلام نے یہ رکھی تھی، آج بھی آپ کا سبھی سماج سویلائزڈ سوسائٹی، سول سوسائٹی آج کی یہی مانتی ہے سزا۔ تو آپ ان پر اعتراض کرنے یا اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے انہی پر اعتراض کر دیجئے۔ یہ تو کتاب 1400 سال پہلے آئی تھی اللہ کے پاس، آج جو لکھے جا رہے قانون اس پر اعتراض کیجئے سب سے پہلے۔ آپ ایسا کیجئے دنیا کے تمام پریزیڈنٹس، تمام بلکہ پارلیمنٹس کو خط لکھیے کہ یہ جو تم نے جو ہے جاسوسی کی سزائے موت رکھی اس کو ہٹاؤ، یہ تو اس سے آتنکواد پھیلتا، نفرت پھیلتی۔ تو ہمیں یقین ہے آپ ایسا کر نہیں پائیں گے یا کریں گے نہیں۔ یہ اگر 21ویں صدی والے لوگ کہیں کوئی بات تو آپ کو اچھی لگتی، اگر وہی چیز پہلے 1400 سال پہلے کہہ دی جائے تو آپ کو بری لگتی ہے۔ حالانکہ بات تو انہوں نے ایک کہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔